اور قرآن مجید کا جو پرپس ہے وہ گائیڈنس ہے، اور قرآن مجید کو اسی نیت کے ساتھ اپروچ کرنا چاہیے کہ ہم اس سے الٹیمیٹ گائیڈنس چاہتے ہیں، کیونکہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہی کتاب ہے، یہی واحد کتاب ہے، کیونکہ اللہ کے ورڈز ہیں اگر تم گائیڈنس چاہتے ہو۔ اور اس کے بیسک میسیجز جو ہر انسان سمجھ سکتا ہے وہ 4 ہیں۔ نمبر 1 ہو از اللہ، توحید، اللہ نے اپنا تعارف کروایا اور وہ بڑا پاورفل تعارف ہے۔ نمبر 2 فکر آخرت، ڈے آف ججمنٹ، 1/3 حصہ تقریباً قرآن کا وہ ڈیڈیکیٹ ہوا ہے ڈے آف ججمنٹ کے بارے میں، یعنی ہمیں تلقین دلائی گئی ہے کہ قیامت آئے گی، آخرت ہوگی، جزا اور سزا کا کنسیپٹ۔ تو اسپیشلی جو مکی سورز ہیں اس میں آپ کو بہت زیادہ تذکرہ جو ہے وہ قیامت کا اور ان مناظر کا دیا جائے گا جو قیامت کے مناظر ہیں 30ویں پارے میں پرٹیکولرلی۔ اور تیسرا جو اس کا بیسک میسیج ہے وہ ہے حقوق العباد، کہ جب انسانوں نے آپس میں ڈیلنگز کرنی ہے تو کس طرح سے ڈیلنگز کرنی ہے، اپنے معاملات کو کیسے چلانا ہے، اس حوالے سے کئی سورز ہیں جن میں یہ رہنمائی ہے۔ فار ایگزامپل سورہ حجرات جو کہ پیورلی سوشل اور پبلک ڈیلنگز کے اوپر ہے، گھروں کے ماحول کے اوپر ہے، اور آپس میں جو انٹرپرسنل ریلیشنز ہوتے ہیں انسانوں کے اس کے اوپر ہے۔ اسی طرح سورہ لقمان میں بہت سی نصیحات وہ لقمان علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے کو دیں وہ بہت ضروری ہیں فرام اے سوشل پرسپیکٹیو، اور ہمارے جو انٹرپرسنل ریلیشنز ہیں اور جو پرسنالٹی گرومنگ ریلیٹڈ جو ہمارے ایشوز ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ نے لین دین کے حوالے سے دیکھیں، ٹریڈ ٹرانزیکشنز کے حوالے سے احکامات دیے، اللہ تعالیٰ نے شادی بیاہ کے حوالے سے، طلاق کے حوالے سے، مہر کے حوالے سے احکامات ہیں، سورہ نساء میں ہیں، کچھ سورہ البقرہ میں ہیں، اسی طرح پردے کے حوالے سے اور آپس میں انٹریکشن کے حوالے سے۔ تو الحمدللہ یہ قرآن کا تیسرا میسیج ہے حقوق العباد، کہ آپس میں کس طرح سے تم لوگوں نے ڈیلنگز کرنی ہے۔ اور نمبر 4 جو لاسٹ اس کا میسیج ہے، بیسک میسیج، وہ ہے کہ اللہ کے کیا حقوق ہیں، ڈیلنگز بٹوین مین اینڈ اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے، کیونکہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا کریٹر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ایکسپیکٹیشنز ہم سے کیا ہیں، اور ان میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، یہ تمام جو معاملات ہیں جو عبادات میں آتی ہیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حقوق ہیں۔ تو اس میں بات ہوئی ہے۔ تو یہ تو بیسک قرآن مجید کا ایک آپ کہہ لیجئے ایک بیسک میسیج ہے، اور اس کے علاوہ قرآن مجید میں سٹوریز ہیں، پروفٹس کی سٹوریز ہیں، قوموں کی سٹوریز ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ سٹوریز اس لیے مینشن کی ہیں کہ ایک تو انسانوں کے دل مضبوط ہوں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اللہ نے کہا قرآن مجید میں کہ اے نبی یہ کہانی ہم آپ کو اس لیے بتاتے ہیں تاکہ آپ کے دل کو مضبوطی ملے، آپ کو تقویت ملے۔ ہر سٹوری میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہے کہ یو کین ریلیٹ ٹو اٹ۔ میں آپ کو کچھ مثالیں دیتا ہوں۔ دیکھیں، جو انسان کسی ایسی مشکل میں پھنسا ہوا ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی میں نے کرنا کیا ہے اور چاروں طرف اندھیرا ہے، تو اس کے لیے حضرت یونس علیہ السلام کی سٹوری موجود ہے کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے اور کوئی سلوشن انہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسی طرح ایک انسان جو ہے وہ اس کے رشتہ دار یا اس کے اپنے فیملی والے اس سے حسد کرتے ہیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام کی سٹوری موجود ہے اور ان کا رویہ موجود ہے کہ کس طرح سے ایکٹ کرنا ہے۔ اسی طرح کسی نوجوان کو ڈیزائرز کا فتنہ تنگ کر رہا ہے اور اسے دعوت گناہ کہیں سے دی جا رہی ہے یا اس کے پھسلنے کے چانسز ہیں، وہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی سٹوری سے ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کوئی باپ اس کی ڈیفیکلٹ اولاد ہے پیرنٹس کی، تو وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی سٹوری سے ریلیٹ کر سکتا ہے۔ اسی طرح کوئی انسان اللہ نہ کرے کسی بیماری میں مبتلا ہے، ٹرمینل النس ہے، ہوپ لیسنس ہو رہی ہے، حضرت ایوب کی سٹوری سے ریلیٹ کر سکتا ہے، حضرت ایوب کی دعاؤں سے ریلیٹ کر سکتا ہے، وہ دعائیں پڑھ سکتا ہے، رائٹ۔ اسی طرح کوئی اکیلا ہے اپنے انسٹیٹیوٹ میں، اپنے محلے میں، اپنی فیملی میں اکیلا لڑ رہا ہے، اکیلا لگا ہوا ہے، دین پر کھڑا ہوا ہے اور اسے کوئی سپورٹ نہیں مل رہی ہے، تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری سے ریلیٹ کر سکتا ہے یا کر سکتی ہیں، کیونکہ حضرت موسیٰ بھی اکیلے تھے اور بعد میں انہوں نے ہارون علیہ السلام کو مانگا، تو ساتھی مانگے اللہ سے، اور بہت خوبصورت اس میں سبحان اللہ لیسنز ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری میں۔ کوئی ان امپلائڈ ہے،
जॉब नहीं उसको मिल रही, वो भी हज़रत मूसा से रिलेट कर सकते हैं। जब हज़रत मूसा से एक बंदा मारा गया था गलती से और फिर वो फ्यूजिटिव बन गए, उस इलाके से भाग गए और उनके दिल में एक डर था, खौफ था, लेकिन आप देखिए उन्होंने दुआ की, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। बहुत खूबसूरत वो दुआ है। और देखें अल्लाह ने जॉब भी दी, शादी भी कराई और अल्लाह ताला ने रोज़े माश भी दिया। उनसे रिलेट किया जा सकता है, उनकी दुआएं पढ़ी जा सकती हैं। इसी तरह जो है हज़रत नूह से रिलेट किया जा सकता है कि कोई भी आपको कहीं से आपकी दावत का रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, लेकिन आप देखें कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कामयाब थे, इवन दो इतने लोगों ने उनकी दावत कबूल नहीं की। तो दावत का असल मकसद ये है कि अल्लाह की खुशनुदी हासिल की जाए और बस लोगों तक पैगाम पहुंचा दिया जाए। तो बताने का मकसद है कि इतनी स्टोरीज़ हैं टू विच यू कैन रिलेट टू इंशाल्लाह इन द कुरान, बल्कि सिंगल मदर्स के लिए हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की स्टोरी है। शी रेज्ड ईसा अलैहिस्सलाम एज अ सिंगल मदर, और किस तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनकी आजमाइश ली। अल्लाह अकबर, यानी उस मौके पे एक पाक बाज औरत वो गोद में बच्चा ले आई और कौम वालों ने क्या क्या ताने दिए, सुभान अल्लाह, कैरेक्टर असैसिनेशन की। तो देखें कितना कुछ है रिलेट करने के लिए उनसे, ख़वातीन के लिए। हज़रत आसिया, उनका तज़किरा मौजूद है, सूरह तहरीम में भी मौजूद है कि किस तरह उस खातून ने सब्र की आला मिसाल जो है वो कायम की और किस तरह उन्होंने दुआ की कि ऐ मेरे रब जन्नत में मेरा एक महल बना दे। तो औरतों के लिए भी बेशुमार मिसालें जो है वो कुरान मजीद में मौजूद हैं स्टोरीज़ की शक्ल में। हज़रत सारा, उनका तज़किरा कुरान में, हज़रत हाजरा का तज़किरा जो है वो कुरान मजीद में मौजूद है। उनके रवैये जो है वो अल्लाह ताला ने कोट किए हैं। और इसी तरह दीगर जो स्टोरीज़ पे अगर हम नज़र दौड़ाएँ, कौम लूत की स्टोरी है कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम जो थे उनकी वाइफ हक पर नहीं थी। तो एक ऐसा शख्स जो स्ट्रगल कर रहा है अपनी वाइफ के हवाले से, उसके लिए भी एक स्टोरी मौजूद है कि अब उसने क्या रवैया अपनाना है और किस तरह से चलना है। तो ये तो चंद एक मिसालें मैंने आपको दी कुरानिक स्टोरीज से रिलेट करने की। बट सुभान अल्लाह, सीरत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो स्ट्रगल्स हैं वो इतनी डायनामिक, इतनी वास्ट, इतनी मतलब रिलेटेबल स्ट्रगल्स हैं कि हर इंसान दुनिया का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेट कर सकता है और इसीलिए वो हमारे लिए बेहतरीन मिसाल है।